پروگرام روشنی کے ساتھ آپ کا میزبان شکیل اختر۔ جب ہم اس کتابی سلسلے کے پروگرام کے جزیات طے کر رہے تھے تو افتخار عارف صاحب نے کہا تھا کہ سلسلہ کوثر سے شروع کرو۔ میں شاید اتنا واقف نہیں تھا اس کتاب سے، لیکن جب اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو پتہ لگا کہ شیخ محمد اکرام کی 3 کتابیں آب کوثر، رود کوثر اور موج کوثر۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، اور ان کے ساتھ ہم پر کرم اور مہربانی فرمائی جناب افتخار عارف صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو اس کتاب کے بارے میں تھوڑا سا تعارف ہو جائے اور ان کے جو مصنف ہیں شیخ محمد اکرام کے حوالے سے۔ جی، میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ محترم افتخار عارف صاحب کی موجودگی ہے اور ان کے سامنے کوئی بات کرنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ میں عرض یہ کروں گا کہ تاریخ کے طالب علم ہونے کے حوالے سے میں جس شیخ اکرام صاحب کو جانتا ہوں، انہوں نے گویا پاکستان میں اس وقت جو تاریخ نویسی ہے اس کے ٹرینڈ سیٹر ہیں، اور آپ بنیادی طور پر آپ کی ابتدائی زندگی جو ہے وہ اس میں تعلیم فیصل آباد سے اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے، اور 1908 ان کی پیدائش، اور جب سلسلہ ان کا گورنمنٹ کالج لاہور میں آتا ہے تو فارسی سے بہت شغف، عربی سے ان کو مس، اور پھر یہ معاملہ ان کا تھا کہ وہ آنا تو تدریس کی طرف ہی چاہتے تھے، لیکن ان کی طبیعت بھی اسی طرف مائل تھی، لکھنے لکھانے پڑھنے پڑھانے سے۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر انہوں نے ICS کیا اور وہ پھر ICS آفیسر بنے، اور پاکستان جب بنا تو پاکستان کی جانب انہوں نے اپنی سروس کو جو ہے نا آپٹ کیا، اور پھر یہ سلسلہ ان کا جو شروع ہوا ہے وہ غالب سے شروع ہوا۔ غالب شناس کے طور پر ہم جانتے ہیں انہیں، اور پھر شبلی پر انہوں نے بہت کچھ لکھا، اور اصل میں یہ جو کوثریات ہیں، یہ جو 3 کتابیں ہیں، آب کوثر، رود کوثر اور موج کوثر، یہ ان کی پہچان ہے۔ کوثریات کہتے ہیں۔ ہاں، کوثریات، جی سلسلہ کوثریات۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ جو ادارہ ثقافت اسلامیہ نے اسے 1992 میں شائع کیا، تو یہ پہلی اشاعت ہے؟ جی، اس کی پہلی اشاعت تو 1940 میں ہوئی ہے، 1940 میں، اور پھر اس کے جو شیخ صاحب کی جو اصل بات ہے جو بہت کم ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں مسلسل ان کتابوں کے جو ایڈیشنز تھے اس میں وہ اضافہ کرتے چلے گئے ہیں۔ یہ اصل میں شیخ اکرام صاحب کا پرتو ہے جو ابھی تک ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو 5ویں ایڈیشن تک وہ اس میں تبدیلیاں کرتے چلے گئے ہیں، اس کی ضخامت میں بھی اضافہ ہوا، اس کے موضوعات میں بھی کچھ تبدیلیاں آئیں، اور اس کے بعد سے پھر اس کے ایڈیشنز جو آ رہے ہیں اس 5ویں ایڈیشن اس میں سب چیزیں موجود ہیں۔ جو میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں جو پوری دنیا میں، ان میں نوجوان نسل بھی ہے، ایسے لوگ بھی جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جو غیر مسلم ہیں، ظاہر بات یہ میڈیا ہے، تو کیا اگر 2-4 لفظوں میں یہ دلچسپی پیدا ہو جائے کہ اب اس کتاب پر کیوں گفتگو کریں، اس کے موضوعات کیا ہیں؟ جی، دیکھیے، ویسے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو تاریخ کی کتب ہیں ان کے جو ٹائٹل ہیں انہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن یہ شیخ صاحب کو چونکہ کوثر اور حوض کوثر سے ایک بڑی نسبت اور محبت، اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ جو کوثر نام ہے اس سیریز کا، تو اس کے قبول عام میں اس نسبت کا بڑا اس کا حصہ ہے۔ تو یہ کتاب جو پہلی انہوں نے لکھی ہے وہ اصل میں یہ تہذیب کی، علم کی، تصوف کی داستان ہے، اور انہوں نے اس پہلی جو اس کی جلد ہے جسے آب کوثر کا نام انہوں نے دیا، اور بعض روایات میں اس کا ایک آدھ ایڈیشن چشمہ کوثر کے نام سے بھی منصہ شہود پر آیا۔ اس میں انہوں نے بات شروع کی ہے اسلام کی اس خطے میں آمد سے، برصغیر کی بات۔ جی، برصغیر کی بات ہم کر رہے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 711 عیسوی سے وہ آغاز کرتے ہیں اس کا، اور پھر 1526 تک لے آتے ہیں۔ گویا 8 صدیاں ہیں جو اس میں انہوں نے گویا کور کر لی ہیں۔ انہوں نے اس کو ایک انٹلیکچول ہسٹری بنایا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تاریخ سے ہم کچھ سبق لیں، اور یہ شیخ صاحب لکھتے ہیں یہی بات
کہ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ تاریخ سے سبق لیا نہیں جاتا اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی. یہ وہ جملے ہیں جو ہم بارہا پھر اپنی گفتگو میں سنتے ہیں. تو انہوں نے جو اصل جو جس کی طرف انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹر کے طور پر وہ آئے ہیں, انہوں نے اپنی ان کتب میں اور بالخصوص آب کوثر میں جو ٹریڈیشنل سورسز ہوا کرتے تھے ان سے ہٹ کر جو ملفوظات کا ادب ہے, جو تذکرے کا ادب ہے, اس کو تاریخ میں ایک سورس کی حیثیت سے استعمال کیا ہے. جی ریفرنس بک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ابھی آپ کے افتخار صاحب, آپ کا یہ کہنا بہت اہمیت رکھتا ہے کہ افتخار عارف کسی کتاب کو ریکمینڈ کر رہے ہیں. تو ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی خوبصورت اور بہت مختصر طریقے سے اس کا پس منظر شیخ صاحب کا اور اس کا جو تصور اور جو اس میں ایک بات جو ناظرین کو بتانے کی ہے وہ ہے کہ قیام پاکستان کے وقت بر صغیر تقسیم ہوا تو مورخ بھی تقسیم ہو گئے. اور کیا اچھا جملہ ہے. اس کا سبب یہ ہوا کہ تحریک پاکستان کے بارے میں تو 2-4 کتابیں ہمارے بزرگوں نے لکھی, مگر جو تاریخ پاکستان کی مرتب ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی اور شاید ابھی تک توجہ نہیں دی گئی. مثلا ہمارے ہاں جب ہم طالب علم تھے تو ہمیں بر صغیر کی تاریخ پڑھائی جاتی تھی. ہم اپنی تاریخ میں فرض کیجئے موہنجودڑو کے بارے میں نہیں جانتے, ہم مہر گڑھ کے بارے میں نہیں جانتے وغیرہ وغیرہ. جب پاکستان قائم ہوا تو اس وقت فوری ضرورت تھی کہ تصورات پاکستان یا جو بھی نظریہ پاکستان کی جو سی بھی تعبیر ہو, وہ چاہے دائیں بازو کی ہو چاہے وہ بائیں بازو کی ہو, کسی نہ کسی تصور کے تحت کچھ نہ کوئی نہ کوئی کلچرل سرچشمہ جو تھا اس کی نشاندہی کرنی لازم و واجب تھی. اور آج کل جس کی طرف اشارہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایک باقاعدہ اسکول ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ تاریخ صحافت بھی لکھتی ہے, تاریخ مورخ بھی لکھتے ہیں, تاریخ اکیڈمیاں بھی لکھتی ہے, مگر ایک تاریخ وہ ہے جو تہذیبوں میں کی تاریخ ہوتی ہے. اور اس میں بعد میں ہمارے ہاں جیسے جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ملفوظات کے حوالے سے تاریخ, جیسے ہندوستان میں خلیل احمد نظامی صاحب ہیں, انہوں نے ملفوظات کے کو سامنے رکھ کر لکھی تو تاریخ مشائخ چشت ہے, لیکن وہ تاریخ مشائخ چشت کے آئینے میں بر صغیر کے مسلمانوں کی تہذیبی زندگی بھی انہوں نے اس میں لکھ دی ہے. بالکل اسی طریقے سے ہمارے ریاض الاسلام صاحب کی جو آخری مورخ ہم کہتے ہیں جن کو, یعنی میں جن کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ وہ ہیں ایک مکمل مورخ پاکستان میں. اشتیاق حسین قریشی صاحب مرحوم کا نام نامی آتا ہے, وہ ایسے مورخ ہیں کہ جنہوں نے قیام پاکستان میں علماء کا کردار وغیرہ, جو تقسیم کے بارے میں بہت سی تاریخیں لکھی گئیں. مثلا فرض کیجئے ہمارے بعض بزرگ ہیں جیسے ڈاکٹر زبار حسین زیدی ہیں, مثلا شریف المجاہد صاحب ہیں, انہوں نے خواجہ رضی حیدر ہیں, انہوں نے تحریک پاکستان کے جو حوالے ہیں ان کے بارے میں لکھی. پاکستان کو سمجھنے کے لیے اور پاکستان کی تحریک کو سمجھنے کے لیے بھی اور اپنی شناخت کے مسئلے میں بہت ہی واضح طور پر ایک منظم جو تصور تھا وہ آپ نے پیش کیا. ثقافتی زندگی, علمی زندگی, تصوف کے حوالے سے علماء کا. اور اگر آپ اس کو دیکھیے, آب کوثر, عود کوثر, موج کوثر, یہ جو تینوں ایک یونٹ بناتے ہیں, اور آخر وقت تک, یعنی آخری جو انہوں نے گفتگو کیے مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور یعنی غلام احمد پرویز صاحب تک کی تحریک کو انہوں نے اس میں شامل کیا. اور بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مثلا جب آپ اس پہ آئیے گا تو اس پہ بات کریں گے کہ یہی نہیں ہے کہ صرف انہوں نے ملفوظات سے لے کر اس کا اندراج کر دیا ہے, ایک نہ ایک اس سے نتیجہ اخذ کیا ہے. اب یہ جو سلطنت پیریڈ ہے اس میں
جو تصوف کا سلاطین کے کردار دور ہے. محمد بن قاسم لشکر کے ساتھ گویا آئے تھے اور ان کے بارے میں ایک سے زیادہ رائے ہیں اور ہمارے سندھ میں اس کا ایک کاؤنٹر نریٹو بھی ہے. لیکن یہ جو دوسرا نریٹو ہے کہ اسی کے پیرالل حضرت معین الدین چشتی ہیں. اب معین الدین چشتی کیا ہیں؟ سلسلہ چشتیہ کا آغاز جیسے خواجہ مودود چشتی اور جناب اسحاق شامی اور بزرگ ہرون عثمان ہرونی جن کو ہم لوگ ہارونی وغیرہ کہتے ہیں، یہاں آپ بر صغیر میں جو بانی اس کے ہیں سلسلہ چشتیہ کے وہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ ہیں. اور پھر ہمارا علاقہ جو ہے اس میں خاص طور پر دو بزرگ گزر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے خلیفہ اور نائب ہوئے اور دلی میں ہی رہے، اور با فرید الدین گنج شکر جو ہمارے ہاں پاک پٹن شریف میں جن کا مزار ہے. اچھا، اب خواجہ فرید ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے کہ جو پنجابی کے بھی بڑے پہلے شاعر ہیں، اور ہندی والے کہتے ہیں کہ ہمارے بھی بڑے شاعر ہیں، اور اردو والے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو گویا سلسلہ علمی ہے وہ ان پر گویا منتج ہوتا ہے. تو سلسلہ چشتیہ کو سمجھنے کے لیے سلسلہ چشتیہ کا ایک اختصاص ہے، ڈاکٹر صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس کی تفسیر فرمائیں گے. زمین سے اسلام کو جوڑنے کی جیسی کوشش سلسلہ چشتیہ میں کی گئی، اس کے آغاز میں دیکھیے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور جہاں تک انہوں نے اس میں اسلام کے اثرات تک فخر الدین فخر جہاں تک، یعنی مجھے تو شاید سلسلہ یاد بھی ہوگا شاید کہ حضرت عثمان ہرونی اور اوپر حضرت مودود چشتی اور اسحاق شامی اور نیچے قطب الدین بختیار کاکی اور فرید الدین گنج شکر اور شیخ نظام الدین، اور ادھر حضرت علاء الدین صابر اور نیچے نصیر الدین چراغ، اور اس کے بعد والا سلسلہ. ڈاکٹر صاحب ابھی میں افتخار صاحب کو واپس آؤں گا. اب کوثر یہ میرے ہاتھ میں پہلی جلد ہے، اس کے موضوعات کیا ہے اور کہاں تک یہ موضوعات رود کوثر اور تیسرے حصے تک جاتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام دیکھنے والے کیوں اس کتاب کو خریدے، کیوں اس کتاب کو پڑھے، انہیں کیا فائدہ پہنچے گا، اس کتاب کو پڑھنے سے ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ جی. جو کریڈٹ جاتا ہے شیخ اکرام صاحب کو وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ دکھانا چاہا کہ ہماری تہذیب کا ارتقاء بر صغیر میں اسلامی تہذیب کا ارتقاء کیسے ہوا ہے، اسلام کے زیر اثر ہماری تہذیب. جی. اب یہ بہت اہم ہے کہ انہوں نے ایک پیریڈ لیا، جیسے ہم اب آب کوثر کی اسپیسیفکلی بات کریں تو انہوں نے ہمیں تو بتا دیا کہ کیا حالات تھے، کن حالات میں محمد بن قاسم آئے، اور پھر اس کے ساتھ وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ سارے جو سلاسل ہیں ساتھ ساتھ ذکر تو کر رہے ہیں کہ کیسے محمود غزنوی کیسے آئے، خاندان غلامہ کیسے آیا، پھر خلجی کیسے آئے، تغلقوں کا ذکر بھی ہے. لیکن جو خاصے کی چیز ہے اس کتاب میں وہ یہ ہے کہ اس دور میں جو یہاں پر اسلام کی جو کرنیں یہاں پر پہنچ رہی ہیں وہ صوفیاء کی خانقاہوں سے پہنچ رہی ہیں، اور یہ جو پہچان ہے نا، ایک سافٹ امیج جو اسلام کا تھا جس کی وجہ سے ہندوستان میں بہت تیزی سے اسلام پھیلا ہے، اس میں چشتیہ سلسلے کے ساتھ ساتھ وہ سہروردی سلسلے کا بھی ذکر کرتے ہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر یہ جو ملتان کی سرزمین میں سہروردی دیگر ہمارے صوفیاء ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. یہاں جب آب کوثر کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتی ہے بات کہ جو چشتی بزرگ ہیں چشتی سلسلے کے، جیسے افتخار صاحب محترم فرما رہے تھے کہ زمین کے ساتھ پیوست وہ اس طرح سے تھا کہ جو مختلف سلاسل ہیں ان میں چشتی سلسلے کی زیادہ جو مزارات اور بزرگ ہیں وہ اس خطے میں بہت زیادہ ہیں.
جو پاکستان ہے اس میں بہت زیادہ ہیں، اور ان کا اثر بھی اسی طرح سے. یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ جو سماع کے قائل ہیں چشتی جس طرح سے، تو وہ جو سماع تھا اس نے بہت اٹریکٹ کیا. پھر وہ جو 11ویں رنگ تھا چشتیوں کا اس نے بھی وہ بڑا اٹریکٹ کیا. اور پھر صوفیاء کا جو آب کوثر میں ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو صوفی ہوتا ہے وہ کسی سے ذات نہیں پوچھتا، وہ اس سے اس کا کوئی تعارف نہیں پوچھتا. جب وہ اس کی درگاہ پر آ جاتا ہے تو وہ اسے سینے سے لگا لیتا ہے، وہ اس کا لباس نہیں دیکھتا، اور اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ کب جاؤ گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آب کوثر کو پڑھ کے سمجھ میں آتی ہے کہ بر صغیر کی تہذیب بر کیا ہے. صغیر کی ایک تہذیب سوال کیسے. آپ دونوں سے میں جاؤں گا. تاریخ کی کہانی بڑی دردناک ہے. یا تلواروں کے سائے میں لکھی گئی، یا درباروں کے زور پہ لکھی گئی، یا مصنف کی ذاتی رائے. بہت کم تاریخ ایسی ہے جو آزاد ماحول میں لکھی گئی. میں چاہوں گا کہ شیخ محمد اکرام کی یہ کتاب جو ہے آب کوثر، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس مسئلے کو حل کیجیے گا اور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جو یہ زمانہ زیر بحث ہے اس میں بہت سے سلاطین گزرے، اس کو اہل سلاطین کہتے ہیں. اور شہاب الدین غوری اور قطب الدین ایبک اور التتمش اور غیاث الدین بلبن اور رضیہ سلطان اور مبارک شاہ اور جلال الدین خلجی اور علاء الدین خلجی اور غیاث الدین تغلق اور محمد تغلق اور فیروز تغلق اور لودھی اور سید اور 1526 یہ زمانہ ہے. اتنے سلاطین ہیں، مگر جو سلاطین ہمیں یاد ہیں اور ہمارے اجتماعی حافظے کا حصہ ہیں وہ ہیں معین الدین چشتی، وہ ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی، وہ ہیں حضرت نظام الدین، وہ ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، شاہ رکن عالم. جی اب یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں یاد ہیں. بر صغیر نے تہذیبی سطح پر ایک اتنا بڑا آدمی ہم کو دیا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ 1000 برس میں مسلمانوں نے جو جینیس دیے وہ کون کون سے لوگ ہیں تو اس میں سر فہرست ہیں امیر خسرو. اور امیر خسرو جو ہیں وہ علامت ہیں مسلمانان بر صغیر کے گویا تہذیبی جو یونیورس ہے، جو کائنات ہماری ہے، اس میں اگر آپ دیکھیے کہ جو خسرو ہیں وہ صوفی بھی ہیں، وہ عالم بھی ہیں، وہ تیغ زن بھی ہیں، انہوں نے مارکے بھی سر کیے ہیں، مترجم بھی ہیں، وہ میوزیکالوجسٹ بھی ہیں، اور وہ ایک ڈسائپل بھی ہیں، اور ہندوستانی زبانوں کے جیسے وہ بڑے شاعر ہیں. ان کا دیوان فارسی کا بھی ہے، ہندوی کا بھی ہے، اور میوزک میں جو کچھ ان کا آپ محفل سماع سنتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا. کیونکہ ہندوستان میں موسیقی جو تھی وہ ایک عبادت کے طور پر سمجھی جاتی تھی، چنانچہ اس کو انہوں نے سہارا بنایا. اور محفل سماع میں حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے ہی، ابھی آپ دیکھیے نا کہ ہم جب دوسرے بڑے شاعر جنہیں ہم شیخ بزرگ کہتے ہیں، معین الدین چشتی کو اور شیخ الشیوخ حضرت قطب الدین بختیار، ان کا انتقال بھی محفل سماع میں ہوا. وہ خواجہ احمد جام کا شعر قوال پڑھ رہے تھے، ہر زماں از غیب کشتگان خنجر تسلیم راہ، ہر زماں از غیب جانے دیگر است. اور یہاں پر آپ کو حال آیا اور اسی کیفیت حال میں آپ کا انتقال ہوا. اچھا، تو موسیقی جو تھی وہ درائی. اچھا، یہ نہیں ہے کہ علماء نے اس کی مخالفت نہیں کی، اور اسلام کی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ میں فرق کیا جانا چاہیے. یہ جو ہم بار بار بادشاہوں کی تاریخ کو اسلام کی تاریخ کہتے ہیں، یہ محل نظر ہے. اور اب اتنے برس ہو گئے ہیں، ملوکیت ختم ہو گئی، ابھی تک ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بنو عباس کے اور بنو امیہ کے
خلفاء تھے وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، اور یہ جو آٹومنس تھے یہ ہماری، ارے بھائی نہیں، ایسے نہیں ہے. ہماری تاریخ جو ہے وہ ہمارے صاحبان علم ہیں، صاحبان فلسفہ ہیں، ہمارے اہل تصوف ہیں، جن ہمارے شعراء ہیں، ان کی تہذیب، ان کی تاریخ کو آپ کچھ کریں. شیخ محمد اکرام شاید بر صغیر کے ہمارے مورخ دیکھیے، ہمارے پاس ہم سے پہلے ہندوستان میں ابھی تک کچھ کام ان لوگوں نے کیا، جیسے عرفان حبیب ہیں، مشیر الحسن ہیں، ان کے والد پروفیسر حبیب تھے وغیرہ، رومیلا تھاپر، یا اس سے پیشتر یدنا سرکار اور مجمدار وغیرہ. ہمارے ہاں اس سطح کے، اس قامت کے تاریخ داں نہیں پیدا ہوئے. میں آپ سے عرض کروں، ہماری اکادمیاں نے ابھی تک پیدا نہیں، ابھی دیکھیے ہمیں 100 برس ہو رہے ہیں، 75 سال تو پکے ہو گئے نہیں. جی ایسے ہو گئے. ابھی تک جو تاریخ داں اٹھتا ہے وہ کہتا ہے، تقسیم کے بارے میں اپنی رائے لکھ دیتا ہے. تقسیم رائٹ فرام ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی ٹو شریف المجاہد ٹو قائد اعظم پیپرز، زوار یہ جو سب ہیں، یہ سب یہ سارا کام کر رہے ہیں، لیکن تاریخ تہذیبی زندگی کے بارے میں شیخ سناٹا. صاحب بہت شکریہ جناب افتخار عارف صاحب. ڈاکٹر صاحب، سلسلہ کوثر کا انتخاب، وہ 3 کتابیں جس پہ ہم نے گفتگو کرنی، آج اس کی پہلی کتاب آب کوثر پہ ہم نے گفتگو کی. گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوگا کتاب کی اہمیت، اور ہم شکر گزار ہیں ان صاحبان علم کی جو اس وقت ہمارے پروگرام میں موجود رہے. میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، اور میں آپ کی طرف سے اعتراف کرتا ہوں کہ شاید یہ کتاب میں زندگی بھر نہ پڑھتا اگر ان 2 افراد کی گفتگو نہ ہوتی. ہم ان کا صرف شکریہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا اجر وہی عطا کرے گا جس نے تشنگان علم کو ان راستوں کو لگایا جس کی منزل بقا کی طرف جاتی، شعور کی طرف جاتی. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ دونوں حضرات کا، اور اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے مطالعے میں، آپ کی لائبریری میں، یا کہیں اطراف میں کوئی ایسی کتاب ہو جسے آپ حیرت سے پڑھ رہے ہوں یا حیران ہو رہے ہوں اس کتاب پر، اور چاہتے ہیں لوگوں کو بتائیں، آپ ہم سے رابطہ قائم کیجئے. ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے اور آپ کو کتاب کے ساتھ مدعو کریں گے. اگر آپ نے کتاب پڑھی ہوئی ہے، اور آپ کے ساتھ کسی اور اہل علم کو شامل کر کے یہ فیض لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. شکیل اختر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.